टास्क फोर्स है वो बड़ी तेज़ी के साथ वो काम कर रही हैं। तकरीबन 3000 मेगावाट की उन्होंने बहुत बड़ी मेहनत से और क्रेज़ी से अचीव किए हैं इन्होंने अपने टारगेट्स। अब मज़ीद इंशाअल्लाह इसमें वो आगे मेजर अब जो कंपनीज हैं उनके साथ ये नेगोशिएट कर रहे हैं। अब देखें कि जो सरकारी जो जेनकोस हैं उनका क्या काम है कि वो जनाब कैपेसिटी पेमेंट्स लें, वो सरकार के प्रोजेक्ट्स हैं। और मैं समझता हूँ कि फिर जो डॉलराइज जो ले रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो भी एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बिजली बनाने वाली सरकारी कंपनियों को कैपेसिटी पेमेंट दिए जाने पर हैरान। काबीना से खिताब में कहा, डॉलर्स में अदायगी ये हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है। बड़ी कंपनियों से कैपेसिटी चार्जेस पर बात कर रहे हैं, उम्मीद है बिजली जल्द सस्ती करवा लेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना ने 14 IPPs के साथ नज़रसानी शुदा मुआहदों की मंजूरी दे दी। 14 IPPs के मुनाफे और लागत में 802 अरब रुपए की कमी की तजवीज़ मंजूर। इन IPPs से गुज़िश्ता सालों के इजाफी मुनाफे की मद में 35 अरब रुपए कटौती की जाएगी। हुकूमत को 1.4 खरब रुपए की बचत होगी। कुरम में हालात की बेहतरी के लिए पुरुम्मीद वज़ीर आज़म ने कहा, अमन मुआहदे को एक धचका लगने के बाद अब ग़िज़ा और दवाओं की सप्लाई शुरू हो चुकी है। पाक फ़ौज आर्मी चीफ की क़यादत में फितना खवारिज के खिलाफ निबर्दाज़मा है। बलूचिस्तान में भी दहशत गर्दों को हलाक किया गया है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि अवाम और फ़ौज के दरमियान एक ख़ास रिश्ता है। इस रिश्ते में किसी खलीज का झूठा बयानिया बुनियादी तौर पर बैरून मुल्क से एक मखसूस एजेंडे के ज़रिए चलाया जाता है। जब हम मुत्तहिद होकर चलेंगे तो सूरत हाल जल्द बेहतर हो जाएगी। इंसान ख़ता का पुतला है, हम सब गलतियाँ करते हैं, लेकिन उनको न मानना और सबक न सीखना उससे भी बड़ी गलती है। रियासत है तो सियासत है, खुदा न खास्ता रियासत नहीं तो कुछ भी नहीं। हम सबको बिला तफरीक और तासुब दहशत गर्दी के खिलाफ यकजा होकर खड़ा होना होगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की खैबर पख्तूनख्वा के सियासी कायदीन से पेशावर में बातचीत। कहा, क्या अल्लाह के नज़दीक फसाद फिल अर्ज़ एक बड़ा गुनाह नहीं है? खैबर पख्तूनख्वा में बड़े पैमाने पर कोई ऑपरेशन नहीं किया जा रहा, न ही फितना खवारिज की पाकिस्तान के किसी भी इलाके में अमलदारी है। सिर्फ इंटेलिजेंस बेस पर टारगेटेड ऑपरेशन किए जाते हैं। अफगानिस्तान से सिर्फ फितना खवारिज की अफगानिस्तान में मौजूदगी और सरहद पार से पाकिस्तान में दहशत गर्दी फैलाने पर इख्तलाफ है। ये इख्तलाफ उस वक्त तक रहेगा जब तक वो इस मसले को दूर नहीं करते। ये सारी उम्र कहते रहे कि NRO मांग रहे हैं और NRO नहीं देंगे, और अब जो मुतालबा सामने आया है उन्होंने कहा है कि जी एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए जो बंदे मुकदमात में मुलव्वस हैं और जेलों में बंद हैं और जिन पे इंसदाद दहशत गर्दी समेत दीगर जराइम के और करप्शन के केसेस चल रहे हैं, हुकूमत उन्हें रिहा कर दे। आज़म नज़ीर तारड़ का PTI पर NRO मांगने का इल्ज़ाम। कहा, सारी ज़िंदगी कहते रहे कि NRO नहीं देंगे। अब PTI ने मुतालबा किया है कि उनके कैदी एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए रिहा किए जाएँ। वज़ीर कानून का PTI को अदालत का रास्ता इख्तियार करने का मशवरा। कहा, एग्जेक्टिव ऑर्डर पर तो रिहाई नहीं हो सकती, पाकिस्तान का आइन और कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लोग समझते हैं। वो आते हैं हर दफ़ा एक चूरन लेके आते हैं कि जी आपको मैं विजन देता हूँ 2010 का, आपको मैं विजन देता हूँ 2025 का, आपको मैं विजन देता हूँ कि जी पाकिस्तान इधर का टाइगर बन जाएगा। ओ भाई गीदड़ भी नहीं रहा। शिबली साहब सुन लीजिए, चीन से 3 अरब डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान में आ चुकी है और C5 की सूरत में पाकिस्तान का 1200 मेगावाट का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर स्टेशन पे काम शुरू हो चुका है। तासुर ये दिया जाता है कि 190 मिलियन डॉलर खान साहब के अकाउंट में गए हैं, उसमें हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं था। NCA की कंडीशन है कि इस एग्रीमेंट को पब्लिक ना किया जाए। कैबिनेट ने उसको ओके कर दिया, जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर ऐसा है तो फिर खान साहब पे सिर्फ केस नहीं बनता था, पूरी कैबिनेट पे बनता था। दूसरों से आप रसीदें मांगते थे और अपनी रसीदें सारी आपकी जाली निकली। मसला अल कादिर ट्रस्ट का नहीं, मलका मसला 190 मिलियन पाउंड और फिर अल कादिर यूनिवर्सिटी के पीछे छुपोगे। अल कादिर यूनिवर्सिटी में खान साहब का मकसद क्या था कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी यानी सीरतुल नबवी इसका मेन
ऑब्जेक्टिव था कि उसमें तालीम दी जाए। कोई शख्स चोरी करे और कह के मैंने चोरी में से 50 रुपए से मस्जिद बना दी है और अब मेरे खिलाफ चोरी का मुकदमा खत्म किया जाए क्योंकि मैंने तो मस्जिद बना दी है। चोरी के पैसे से मस्जिद बनाने वाला भी चोर है, तो आज चोरी के पैसे से ये उस हस्ती का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। हुकूमत अपोजिशन मुज़ाकरात की फ़िज़ा सेनेट में तार तार। अपोजिशन का एहतजाज, हुकूमती अरकान का जवाबी वार, एक दूसरे को ताने तुशने और तंजिया जुमले। शिबली फराज ने कहा कि एक शख्स हर रोज़ नया चूरन लेकर आ जाता है, कभी विजन 2025 का, कभी उड़ान प्रोग्राम। मुल्क को एशियन टाइगर बनाने वालों ने गीदड़ बना दिया है। न सियासी इस्तेहकाम आया, न मईशत बेहतर हुई। कौमी एयरलाइन की निजकारी की बात हुई तो सिर्फ एक पार्टी आई। 190 मिलियन पाउंड केस का मकसद बानी पीटीआई को सजा देना था। एक धेला बानी पीटीआई या बुशरा बीबी के अकाउंट में नहीं आया। शिबली फराज के जुमले पर हुकूमती बेंच का शदीद एहतजाज, माजरत करने का मुतालबा। एहसन इकबाल ने कहा कि ये लोग किस मुंह से कौमी एयरलाइन का नाम लेते हैं, इन्होंने ही तो इसे बदनाम किया। कौमी एयरलाइन तबाह करने पर इनके खिलाफ तहकीकात होंगी। सरमायाकारी न आने के दावे भी गलत हैं। चीन से $3 अरब की सरमायाकारी आ चुकी है। आजम नज़ीर तारड़ के भी अपोजिशन को लुक़मे, कहा सारे ऊ करके वापस आ गए हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब को कि उन्होंने अपोजिशन की ज़ुबानों में गीदड़ की ज़ुबान डाल दी है और ये सारे मिलके ऊ करके वापस गए हैं अपनी लॉबी में। हुकूमत और पीटीआई की कमेटियों की नज़रें जुमेरात को होने वाली मुज़ाकरात की तीसरी नशिस्त पर। इजलास दिन 11:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में इन कैमरा होगा। पीटीआई तहरीरी मुतालबात पेश करेगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि अलकादर ट्रस्ट केस का जो भी फैसला हो उसका मुज़ाकरात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बानी पीटीआई ने वाज़ेह कर दिया है कि उन्हें कोई डील और रियायत नहीं चाहिए। उम्मीद है कि हुकूमत जुडिशल कमीशन के मामले पर पेशरफ्त करेगी। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि अगरचे पीटीआई ने अपने मुतालबात के लिए 31 जनवरी की तलवार लटकाई है, मगर हुकूमत इससे बहुत पहले ही मुतालबात पर जवाब दे देगी। ये मुमकिन नहीं है कि उनके तहरीरी मुतालबात मिलते ही हुकूमत उनका जवाब दे दे। पीटीआई के मुतालबात भारी भरकम हैं। हुकूमत को 7 जमातों से मुशावरत करनी है। सरबराह JUI फे मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि रियासती क़ुव्वतों के खिलाफ नफरतें पैदा की गईं। पाकिस्तान से प्यार है तो एक नज़रिए पर जमा होना होगा। बिहाड़ी में इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब में मौलाना ने कहा कि उनकी जमात अवाम को मुत्तहिद करने के लिए कोशा है। मुल्क में तासुबात पैदा करने वाले उलमा नहीं, सियासतदान हैं। मदारिस और उलमा पाकिस्तान की वादानियत की जंग लड़ रहे हैं। पाकिस्तान और दीनी मदारिस का तहफ़्फ़ुज़ अल्लाह करेगा, उन्हें कुछ नहीं हो सकता। 9 मई को जब मिलिट्री तनसीबात को नुकसान पहुंचाया गया तो क्या कोई मज़ामत की गई? 9 मई को लोगों का कोर कमांडर हाउस में पहुंच जाना एक सिक्योरिटी की नाकामी तो है। क्या 9 मई पर किसी फौजी अफसर का ट्रायल हुआ? जस्टिस हसन अजहर रिजवी के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में सवालात। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि जानी नुकसान से बचने के लिए तहम्मुल का मुजाहिरा किया गया। इस मामले में किसी अफसर को चार्ज नहीं किया गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि मिलिट्री ट्रायल के दायरे को कुछ ज़्यादा ही वुसअत दी जा रही है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि सिविलियंस का ट्रायल अचानक नहीं हो रहा, 1967 से कानून मौजूद है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि जिस FB अली केस का हवाला दिया जा रहा है वो मार्शल लॉ दौर का है। उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया कि अगर किसी फौजी की बंदूक चोरी कर ली जाए तो केस कहाँ चलेगा? हथियार से महरूम करना तो फौजी को काम से रोकना ही है। वजारत दिफा के वकील ने जवाब दिया कि यह फैसला हालात और वाक़यात को देख कर किया जाएगा। केस की मजीद समाअत आज फिर होगी। खुरम के लिए खाने पीने और दीगर सामान के लिए 25 मालबरदार गाड़ियां टल से पारा चनार पहुंच गईं। 6 रोज़ के वक्फे के बाद कॉन्वॉय की आमद पर शहरियों की बड़ी तादाद खरीदारी के लिए जमा हो गई। सामान में अद्वियात, सब्जियां, फल और दीगर सामान मौजूद है।
قبائلی رہنما کا کہنا ہے کہ لاکھوں کی آبادی کے لیے 25 گاڑیاں کافی نہیں، آبادی کی ضرورت کے مطابق خوراک اور دوائیں لانے کا بندوبست کیا جائے۔ کھرم میں ٹل پارا چنار روڈ محفوظ بنانے کے لیے اہلکاروں کی بھرتی کا عمل شروع۔ ذرائع کے مطابق اسپیشل پروٹیکشن فورس کی بھرتی رواں ماہ کے آخر تک مکمل کر لی جائے گی۔ بنگلہ دیش کی مسلح افواج کے پرنسپل سٹاف آفیسر لیفٹیننٹ جنرل قمر الحسن کا وفد کے ہمراہ دورہ پاکستان۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف جنرل ساحر شمشاد مرزا اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے الگ الگ ملاقاتیں کی۔ ISPR کے مطابق جنرل ساحر شمشاد مرزا سے ملاقات میں شراکت داری کو کسی بھی بیرونی رکاوٹ سے محفوظ رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے جنرل قمر الحسن کی ملاقات میں خطے میں ابھرتی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش باہمی تعاون پر مبنی دفاعی اقدامات کے ذریعے علاقائی سلامتی میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ گاڑی سے رینجرز اہلکاروں کو ٹکر مارنے کے کیس میں بشرا بی بی کی عبوری ضمانت میں 7 فروری تک توسیع۔ اسلام آباد کے تھانہ رمنا میں درج مقدمے کی سماعت انسداد دہشت گردی عدالت میں ہوئی۔ جج سے مکالمے میں بشرا بی بی نے کہا کہ بانی PTI اور ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد ان کا قانون اور عدالتوں سے اعتماد اٹھ گیا ہے۔ انہوں نے ٹرائل کے دوران کہا کہ میں نے ججز کو بیمار ہوتا کانپتے ہوئے دیکھا ہے۔ جج نے بشرا بی بی سے کہا کہ ہر جگہ سے اعتماد نہیں اٹھا، جسٹس سسٹم جیسا بھی چل رہا ہے اگر ختم ہو گیا تو سوسائٹی ختم ہو جائے گی۔ آپ تمام مقدمات میں شامل تفتیش ہو جائیں۔ ڈی چوک احتجاج سے متعلق 13 کیسز میں بشرا بی بی کی عبوری ضمانتوں میں 7 فروری تک توسیع۔ سماعت کی تاریخ بڑھانے کی درخواست پر جج کا اظہار برہمی، ریمارکس دیے کہ ہر جگہ کہتے ہیں VIP پروٹوکول مل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بانی PTI اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس میں FIA نے عدالتی معاونت کے لیے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دے دی۔ اڈیالہ جیل میں آج کیس کی سماعت پر بانی PTI اور بشرا بی بی کی پیشی، 2 گواہان پر وکلا صفائی کی جرح، مزید 2 گواہان قیصر اور عمر صدیق کے بیانات بھی ریکارڈ کر لیے گئے۔ آئندہ سماعت پر سابق وزیر اعظم کے ملٹری سیکرٹری اور سابق ڈپٹی ملٹری سیکرٹری بیان ریکارڈ کروائیں گے۔ عالمی بینک کا پاکستان کے لیے 10 سالہ کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کے تحت $20 ارب دینے کا وعدہ۔ ذرائع کے مطابق عالمی بینک $20 ارب کا تقریباً 3/4 حصہ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ایسوسی ایشن کے ذریعے فراہم کرے گا۔ بقیہ رقم انٹرنیشنل بینک فار ریکنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ کے تحت فراہم کی جائے گی۔ بلاول بھٹو کی سربراہی میں سندھ میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے منصوبوں پر اجلاس۔ بلاول بھٹو کو مختلف منصوبوں پر بریفنگ دی گئی۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ صحت سے انفراسٹرکچر تک پبلک پرائیویٹ منصوبوں پر عوام کی زندگیوں میں بہتری لا رہی ہیں۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے منصوبوں سے ملک میں معاشی انقلاب لا سکتے ہیں۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے 1993 میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ویژن دیا جس کے نتائج آج سب کے سامنے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ پیر کو ہونے والی ملاقات میں 26 نومبر کے حوالے سے بات کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی گولی چلانے کا نہیں مان رہے۔ ایک انٹرویو میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں گولیاں نہیں چلائی گئیں، لوگ زخمی نہیں ہوئے، ہم ثابت کریں گے۔ بولے دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، اس لیے بیرونی طاقتیں ہمارے خلاف ہیں۔ سرحد پار سے فتنہ خوارج کے دہشت گرد آ رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ کہا تھا افغانستان کے ساتھ بات چیت کریں، حکومت اس طرف آ گئی ہے، اب بات کر رہی ہے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو اسلام آباد دھرنے مہنگے پڑ گئے۔ ذرائع کے مطابق کنٹینر گاڑیوں اور ساؤنڈ سسٹم کو پہنچنے والے نقصانات کا تخمینہ تقریباً 10 کروڑ روپے ہے۔ نقصانات کے معاوضے کی وصولی کے لیے نجی کانٹریکٹرز نے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے چکر لگانا شروع کر دیے۔ ترجمان وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا کہنا ہے کہ ٹھیکیداروں نے نقصانات کا تخمینہ 10 کروڑ لگایا ہے جو وزیر اعلیٰ KP اپنی جیب سے ادا کریں گے۔
بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان نے کہا ہے کہ بانی کو سزا اس لیے دی جا رہی ہے کہ ادارہ کیوں بنایا جس میں سیرت النبی پڑھائی جا رہی ہے. وہ پریشان ہیں کہ فلاحی ادارہ ہے جس سے بانی کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. ان کو سزا دینے میں بڑی مشکل پیش آ رہی ہے. بانی چاہتے ہیں کہ سزا سنائیں, اس کے بعد ہم ہائی کورٹ میں لے کر جائیں. یہ بھول جائیں کہ اتنے آرام سے سزا دے دیں گے. جب بانی پی ٹی آئی باہر آئیں گے تو سب دیکھ لیں گے. حیدرآباد سکھر موٹر وے پر بغیر کسی تاخیر کے بجٹ مختص کیا جائے. این ایچ اے کو کام شروع کرنے کی ہدایت کی جائے. منصوبے کو سالانہ ترقیاتی پروگرام میں شامل کیا جائے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے وزیر اعظم کو خط بھیج دیا. کہا نیشنل ہائی وے اتھارٹی کا سندھ کے لیے 5% سے بھی کم بجٹ رکھنا قابل تشویش ہے. مراد علی شاہ نے یاد دلایا کہ وہ گزشتہ سال 6 مارچ کو بھی حیدرآباد سکھر موٹر وے کی تعمیر کے لیے خط لکھ چکے ہیں. حیدرآباد سکھر موٹر وے نہ ہونے سے اندرون ملک ٹریفک کی روانی دشوار ہو گئی ہے. پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے چینی سرمایہ کاری بہت اہم ہے. سی پیک کے اگلے فیز میں چین سے مزید تعاون کا خواہاں ہیں. اگلے فیز میں اسپیشل اکنامک زونز، زراعت اور آئی ٹی سیکٹرز میں وسعت لائی جائے گی. برآمدی صنعتوں کی ترجیح سے قرض ادائیگی کو آسان بنایا جائے گا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا چینی میڈیا کو انٹرویو. چینی کمپنیوں کے تحفظ کے لیے سیکیورٹی میں اضافے کی یقین دہانی. چین کے نجی شعبے اور برآمدی صنعتوں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت. کہا کہ بڑی چینی کمپنیاں برآمدی یونٹس پاکستان منتقل کر کے پاکستان کو بطور برآمدی مرکز استعمال کر سکتی ہیں. پاکستان میں سیکیورٹی حالات بہتر ہوئے ہیں. عالمی کانفرنسز ہو رہی ہیں. غیر ملکی وفود آ رہے ہیں. غیر ملکی کمپنیوں اور سرمایہ کاروں کے تحفظ کو یقینی بنانا حکومت پاکستان کی اولین ترجیح ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے خصوصی صنعتی زونز اور صنعتی اسٹیٹس کو بجلی فراہم کرنے کے نئے نظام کی منظوری دے دی. کابینہ کمیٹی برائے توانائی کے اجلاس میں شہباز شریف نے کہا کہ نظام کا اطلاق تمام صنعتی زونز پر کیا جائے. صنعتوں کو بلا تعطل بجلی کی فراہمی سے ملک ترقی کی رفتار میں اضافہ ہوگا. پاور ڈویژن اور نیپرا اگلے 3 ماہ میں اس پر کام شروع کریں گے. وفاقی وزیر برائے پاور ڈویژن اویس لغاری نے اس فیصلے کو انقلابی قرار دے دیا. کہا کہ نئے نظام کے تحت انتظامیہ کو خود کنیکشن دینے، بل جمع کرنے اور دیگر امور نمٹانے کی اجازت ہوگی. صنعتی زونز میں تقسیم کار کمپنیوں کے افسران کی مداخلت ختم کر دی گئی ہے. دوسری جانب یوتھ پروگرام اجلاس میں وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت نجی شعبے کو فروغ دے کر بے روزگاری کا سدباب کرنے کی پالیسی پر سرگرم عمل ہے. اڑان پاکستان منصوبے سے ملک بھر میں روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے. ایس آئی ایف سی ایگزیکٹو کمیٹی کا 12واں اجلاس. اڑان پاکستان منصوبے کا جائزہ. وزیر منصوبہ بندی نے اڑان پاکستان پروگرام کی اہم خصوصیات اور اسٹیک ہولڈرز کے کردار پر روشنی ڈالی. وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے اڑان پاکستان کی حمایت کے لیے میڈیا حکمت عملی پیش کی. کمیٹی کی جاری کوششوں کو تیز کرنے اور سرمایہ کاری کے منصوبوں کی پیش رفت فراہم کرنے کی ہدایت. کمیٹی نے دوست ممالک کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے سرمایہ کاری کے قابل منصوبوں پر زور دیا. To introduce a bill to prohibit the giving, taking or demanding dowry. Islamabad Capital Territory Dowry Strain Bill 2025. The bill in question stands introduced. Item number 7 move kijiye aap. Sharmila Sahiba. Sir, I rise to move for leave to introduce a bill for ensuring the natural rights and protection of animals, the Islamabad Animal Protection Bill 2025. Ji, Parliamentary Affairs. May be referred to committee, sir. مجھے پتہ ہے میں نے کیا کرنا ہے. جی, the house is not in order. We'll take a break of 15 minutes. قومی اسمبلی کے اجلاس میں اسپیکر کا اپوزیشن لیڈر کو پوائنٹ آف آرڈر پر بات کرنے کی اجازت دینے سے انکار. اپوزیشن ارکان کا نشستوں پر کھڑے ہو کر احتجاج، نعرے بازی کی. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی سربراہی میں پی ٹی آئی ارکان پلے کارڈز اٹھا کر ایوان میں داخل ہوئے. اپوزیشن نے کورم کی نشاندہی کر دی. کورم پورا نہ ہونے پر اسپیکر نے اجلاس 15 منٹ کے لیے ملتوی کر دیا. پنجاب کابینہ کا آسان کاروبار اسکیم کے لیے مفت پلاٹ دینے کا اعلان. کابینہ کا پنجاب میں گاڑیوں کی رجسٹریشن مہم شروع کرنے، موٹر سائیکل کی سپیڈ 60 کلومیٹر فی گھنٹہ تک محدود کرنے کا فیصلہ. اجلاس میں پنجاب آسان کاروبار فائننس اسکیم کی منظوری بھی دے دی گئی.
آسان کاروبار کارڈ کی منظوری 1,00,000 بزنس اسٹارٹ اپ کا ہدف مقرر، کابینہ نے قذافی اسٹیڈیم کا نام تبدیل کرنے کا فیصلہ مسترد کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے پاکستان میں آذربائیجان کے سفیر کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات، تجارتی روابط، ثقافتی تبادلوں، مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت عوام کو بنیادی حقوق سے محروم کر رہی ہے۔ پنجاب کے 17,000 سرکاری اسکولوں کو پرائیویٹ ہاتھوں میں دے دیا گیا ہے۔ اٹک میں عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب میں اپوزیشن کا کردار صرف وہی ادا کر رہے ہیں۔ گورنر پنجاب کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا، انہیں رونق میلہ لگانے دیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا گورنر پنجاب کے بیان پر رد عمل، کہا کہ آج نوجوانوں کو روزگار دینے کے لیے ٹھوس منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ ہونہار اسکالرشپ پروگرام کی کامیابی سے بہت سے لوگوں کی نیندیں حرام ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کے فیصلے میں تاخیر پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ کیس کا فیصلہ بانی پی ٹی آئی کی آنکھ نہ کھلنے کی وجہ سے نہ سنایا جا سکا۔ سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا کے علاقے ٹانک اور تیرہ میں 2 کارروائیوں میں 8 خارجی ہلاک کر دیے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے ٹانک میں خوارج کی موجودگی کی اطلاع پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا۔ آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز نے خوارج کے ٹھکانے کو مؤثر طریقے سے تلاش کیا۔ ضلع ٹانک میں آپریشن کے دوران 6 جبکہ ضلع خیبر کے علاقے تیرہ میں کارروائی کے دوران 2 خوارج مارے گئے۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا سیکیورٹی فورسز کو خیبر پختونخوا میں 8 خوارج ہلاک کرنے پر خراج تحسین۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ آرمی چیف نے واضح کیا ہے کہ جو پاکستان کے آئین اور قانون کو نہیں مانے گا اس کے خلاف ایکشن ہوگا۔ جیو نیوز سے خصوصی گفتگو میں فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پر منوعن عمل کیا جائے۔ پیپلز پارٹی پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ لاہور پولیس کے زیر حراست ڈاکو مقابلے میں مارا گیا۔ ترجمان پولیس کے مطابق مارے گئے ڈاکو کو برآمدگی کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔ ملزم کے ساتھیوں نے فائرنگ کر دی۔ ملزم اپنے ہی ساتھیوں کی گولی لگنے سے ہلاک ہو گیا۔ ہلاک ملزم نے 6 شہریوں کو اندھا دھند فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا۔ ملزم پر یہ بھی الزام تھا کہ اس نے شہری کو قتل کرنے کے بعد لاش کے بدلے ورثہ سے 25 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا تھا۔ رقم نہ ملنے پر لاش کو نہر میں پھینک دیا تھا۔ سرگودا کے علاقے چک نمبر 130 میں دوران ڈکیتی خاتون سے مبینہ زیادتی۔ متاثرہ خاتون کے مطابق ملزمان نے زیادتی کی ویڈیو بنائی اور بلیک میل کر کے رقم کا تقاضا کیا۔ رقم ادا نہ کرنے پر ملزمان نے ویڈیو وائرل کر دی۔ خاتون کا مقامی تھانہ سلام والی پر ملزمان کے خلاف کارروائی نہ کرنے کا الزام۔ پولیس کا کہنا ہے کہ خاتون کے شوہر نے 1 ماہ قبل مقدمہ درج کراتے وقت زیادتی کا الزام عائد نہیں کیا تھا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ عوام کے حقوق کے لیے جدوجہد کو دینی فریضہ سمجھتے ہیں۔ 17 جنوری کو مہنگی بجلی کے خلاف مظاہروں کے بعد بڑی مہم شروع کریں گے۔ ملیر ایکسپریس وے کے ادھورے منصوبے کے افتتاح سے سفر کرنے والے پریشان۔ ٹریکٹر، ٹرالی، ہیوی مشینری اور تعمیراتی مٹیریل پڑا ہے۔ پابندی کے باوجود ایکسپریس وے زیادہ تر موٹر سائیکل سواروں کے زیر استعمال۔ قانون کے نفاذ کے لیے نہ پولیس اور نہ کوئی اور ادارہ تعینات ہے۔ موجودہ صورتحال میں حادثات کا خطرہ۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی کا کہنا ہے کہ قیوم آباد سے شاہ فیصل تک کوئی رکاوٹ موجود نہیں۔ بیریئر ٹھیک کر کے جنریٹر ہٹانے کے لیے ٹریکٹر تھا جو کام کے بعد ہٹا دیا گیا تھا۔ ایکسپریس وے پر کیمرے لگے ہوئے ہیں، پوری نگرانی کی جا رہی ہے۔ ملکہ کوثر مری سے ملحقہ 3 جنگلات میں آگ لگ گئی۔ آگ گھوڑی گلی کمیٹی اور ساملی فارسٹ رینجرز کے جنگلات میں آگ لگی ہے۔ آگ پر قابو پانے کی کوششیں جاری ہیں۔ اٹک میں سونے کے ذخائر سینکڑوں ارب روپے کے ہیں۔ پنجاب کے وزیر معدنیات کا دعویٰ۔ جیو نیوز سے گفتگو میں سردار شیر علی گورچانی نے کہا کہ اٹک میں 700 ارب روپے مالیت کے قریب سونے کے ذخائر دریافت ہوئے ہیں۔ ذخائر پر جیولوجیکل سروے کی 1 سال تک اسٹڈی کروائی گئی۔ خیبر پختونخوا حکومت نے اسٹڈی کے بغیر اونے پونے داموں ذخائر نیلام کر کے صوبے سے زیادتی کی۔ وزیر اعظم کے پی میں سونا ذخائر کی 3 ارب روپے میں آکشن کی تحقیقات کروائیں۔
خیبر پختونخوا کے مشیر خزانہ مزمل اسلم کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت کو سروے ہماری نیلامی کے بعد یاد آیا. حکومت کا کام ہے نیلامی کرنا، اس سے عوام کو فائدہ ہوتا ہے. پنجاب کے وزیر معدنیات کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ خیبر پختونخوا نے تاریخ میں پہلی بار پاکستان میں پلسٹر گولڈ کا نیلام کیا. 17 بلاکس میں سے 4 بلاکس 4 ارب 92 کروڑ روپے میں نیلام کیے. 13 بلاکس ابھی باقی ہیں. امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کی اٹلانٹک کونسل میں تقریر کے دوران فلسطین کے حق میں نعرے لگ گئے. احتجاج کرنے والوں نے انٹونی بلنکن کو جنگی جرائم کا ذمہ دار قرار دیا. پولیس نے احتجاج کرنے والوں کو ہال سے باہر نکال دیا. غزہ جنگ بندی بات چیت میں پیش رفت. قطری وزیر خارجہ کے مطابق غزہ جنگ بندی ڈیل آخری مراحل میں ہے. ڈیل میں حائل بڑے معاملات حل کر لیے گئے ہیں. حماس نے کہا ہے کہ امید ہے کہ مذاکرات کا یہ دور ایک واضح اور جامع معاہدے پر ختم ہو گیا. اسرائیلی فوج کی غزہ میں بمباری جاری. 24 گھنٹوں میں مزید 61 فلسطینی شہید، 281 زخمی. شہداء کی مجموعی تعداد 46,645 ہو گئی. برطانیہ کے انسداد بدعنوانی کی خاتون وزیر ٹیولپ صدیق بدعنوانی کے سنگین الزامات کے بعد مستعفی ہو گئیں. ٹیولپ بنگلہ دیش کی معزول وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کی بھانجی ہیں. ان کی جائیداد کے ان کے خالہ بنگلہ دیش کی معزول وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد سے جڑے ہونے کے الزامات ہیں. اور پاکستان کرکٹ ٹیم کی ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹیسٹ سیریز کی تیاریاں شروع ہو گئیں. قومی ٹیم کی ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں بھرپور پریکٹس. کھلاڑیوں نے فزیکل ٹریننگ کے بعد بولنگ، بیٹنگ اور فیلڈنگ کی پریکٹس کی. مہمان ویسٹ انڈیز کی ٹیم آج سے ملتان میں ٹریننگ شروع کرے گی. پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 2 ٹیسٹ پر مشتمل سیریز کا پہلا میچ جمعے سے شروع ہوگا.